اختر مینگل صاحب، جو عمران خان صاحب کی تقریر ہے اس میں غیر ملکی سازش کا بیانیہ انہوں نے پیش کیا ہے، تو اب آپ اس کی تردید تو کریں گے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ امریکہ براہ راست اس میں ملوث ہے، تو اس کا کیا جواب صرف یہ ہے کہ یہ ایک پرانی بات ہے، ایک پرانی تقریر ہے اور وہ پرانی باتیں دوبارہ دہرا رہے ہیں؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ الزام بڑا سیریس ہے۔ شکریہ حامد بیرٹ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کیپٹل ٹاک میں پھر خوش آمدید کہوں گا، کیونکہ جب آپ بھی غائب تھے ہم بھی جیو سے غائب ہو گئے تھے۔ اچھا، لیکن پتہ نہیں اس کی سزا آپ نے ہمیں یہ کیوں دی کہ 1 گھنٹے ہمیں عمران خان کی تقریر سنا دی۔ میں اس میں معذرت خواہ ہوں۔ حامد بھائی، ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے یہاں پہ لوگوں میں ایک تاثر بھی تھا، ایک لوگوں میں ہمیشہ یہ گمان رہا تھا کہ جی ہر چیز کے پیچھے جو سی آئی کا ہاتھ ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس وقت سوویت یونین یہ جو عروج پر تھا اور یہ جو کولڈ وار چل رہی تھی، بلوچستان یونیورسٹی سے کے ہاسٹل کے کمرے سے ایک پنکھا چوری ہو گیا، تو دوسرے دن صبح جو ہے نا لڑکوں نے احتجاج شروع کیا کہ جس میں بھی سی آئی کی سازش ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کیونکہ ہمارے اس ملک کی عوام میں ہم امریکہ کے ڈالر بھی کھاتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران جو ہے نا اسی ڈالر کے عوضاً جو ہے ایک نفرت بھی پھیلاتے ہیں، جو اب اس ملک کے کیونکہ عوام کے اس میں رووں میں اب اس کو کیش کرنے کے لیے کبھی ہم بین الاقوامی سازش کہتے ہیں، کبھی امریکہ کی سازش کہتے ہیں۔ حامد صاحب دیکھیں، سیاست کرنا ہر کسی کا حق ہے، اور یہاں پہ کئی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹیاں نہیں ہیں۔ ان کی جو پولیٹیکل پارٹی اللہ اس کو اور وسیع کرے، یہ تو ابھی آئی ہے، کیا میں پاکستان سے لے کر ان دیہایوں میں کئی پولیٹیکل پارٹیاں آئی ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں 9 پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں نا وہ اپوزیشن میں ہیں، ایک آزاد رکن ہے ہمارے پاس قومی اسمبلی میں، اور اس کے علاوہ سینٹ میں اور صوبائی اسمبلی میں جو ہے 6 دوسری پارٹیاں ہیں، جو جن میں سے کچھ ایک جو ہے پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ ملک دشمن ہو گئے، یہ سب کے سب جو ہے بین الاقوامی ایجنٹ ہو گئے، اور فرد واحد اور ایک ہی پارٹی جو ہے پاکستان کو بچانے کے لیے کیا تک ہے حامد صاحب؟ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے مجھ پہ یہ تنقید کیا ہے شہباز شریف نے کہ میں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں کہا۔ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے، امریکہ کے صدر ان کو فون کرتے نہیں تھے، مودی ان کا فون سنتا نہیں ہے، اس بات کا تو یہ گلہ کرتے رہے ہیں، اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ ادھر ادھر وابیلہ بھی کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک کوئی اخباری نمائندہ تھا یا کسی کو چینل کا، اور اس ایچ ڈبلیو او کا نمائندہ تھا، تو اس کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس میں اس نے کوئی کوشچن کیا تو اس نے آگے سے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ امریکہ کو اپنے فوجی اڈے دیں گے، تو اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بعد میں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایک بریفنگ میں کہا گیا کہ امریکہ نے ہم سے اڈے مانگے ہی نہیں۔ بالکل، جب یہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ بریفنگ ہوئی ہے، اور اس وقت کے ڈی جی آئی تھے، آرمی چیف تھے، ساری گورنمنٹ بیٹھی تھی، اپوزیشن بیٹھی تھی، اور وہاں پہ یہ باقاعدہ خاص طور پہ یہ بات پوچھی گئی، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ نہ مطالبہ کیا گیا۔ تو جو کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا تو ایبسلیوٹلی ناٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں میر صاحب، دراصل معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی ساری آج کی گفتگو بھی سنی ہے، وہ دراصل اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کو عالمی لیڈر ہوں۔ اب وہ چاہتا یہ ہے کہ میں عالمی لیڈر ہوں، تو یہ ادھر یہ اپوزیشن اور یہ چھوٹی موٹی وجہ سے جو ہے وہ مجھے نکال دیا جائے، اتار دیا جائے وزارت عظمیٰ سے، تو یہ تو میری بڑی بے عزتی ہے۔ وہ اب چاہتا یہ ہے کہ ایک عالمی قوت کے اوپر جو ہے نا الزام لگے، تاکہ میرا جو عالمی لیڈر ہونے کا جو سٹیٹس ہے نا وہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اچھا، اور اس وجہ سے اس نے یہ ایک بے معنی بے تکی بات کو بہانہ بنا کے تو یہ کوشش کی ہے کہ وہ ایک عالمی قوت کو اس بات میں ملوث کرے کہ جی وہ میرے خلاف سازش کر رہی ہے۔